السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبرہ یوٹیوب چینل کی ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، گزرے چند دنوں میں ماضی قریب میں آپ نے ایک سعودی نوجوان شہری محمد ابن مرسل کے قتل جرم اور اس پر ان کی موت کی سزا کا اعلان اور ان کے خاندان اور قبیلے والوں کا عجیب و غریب انداز سے معافی مانگنا اور خصوصاً پورے عالم عرب کا محمد ابن مرسل کی معافی کی گہار لگانا، لیکن مقتول کے ورثاء کا محمد ابن مرسل کو قاتل کو معاف نہ کرنا، جس کے نتیجے میں محمد ابن مرسل کو قصاصاً اپنی گردن کٹوا دینا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں جس میں شاہی اور حکمراں خاندان کے شہزادوں کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے اور موت کو گلے لگانا پڑا ہے۔ یقیناً یہ واقعات ایک مضبوط قانون اور قانونی بالادستی کا مظہر ہیں، جس قانون کی نگاہ میں نہ کوئی بڑا بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا چھوٹا ہے، نہ کوئی امیر امیر ہے، نہ کوئی غریب غریب ہے، بلکہ اس قانون اور اس عدالت کی نگاہ میں سب برابر ہیں، جس قانون کا امتیاز اور اس کی شان انصاف ہے، عدالت ہے اور مساوات ہے، اور یہی اسلامی قانون کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ اسی مضبوط اور سخت قوانین کی برکت ہے کہ وہ اسلامی ممالک جن میں شرعی قوانین کا اور اسلامی نظام کا مکمل طور پر نفاذ ہے، جہاں اسلامی قانون، اسلامی رولز اینڈ ریگولیشن جہاں پر لاگو ہیں، وہ ممالک کرائم کی اور جرائم کی لسٹ میں بہت نیچے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ ان ممالک کو دیکھیں جو ممالک اسلامی نظام پر، اسلامی قوانین پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے نہیں تھکتے، ان کی برائی کرتے نہیں تھکتے۔ آپ ان معاشروں کا ایک مرتبہ جائزہ لیجئے، ان کا سروے کریے۔ ان ممالک کے اندر، ان معاشروں کے اندر چوری، ڈکیتی، جرم، قتل، مرڈر، زنا بالجبر، ریپ جیسے کیسز بالکل عام ہیں۔ میں کسی خاص علاقے کا نام نہیں لیتا۔ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، نیٹ آپ کے پاس ہے، آپ انٹرنیٹ کی مدد سے آپ سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم کی لسٹ میں آگے چلنے والے ممالک کون سے ہیں، اور وہ اسلامی ممالک جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہے، جہاں اسلام کا قانون فالو کیا جاتا ہے، وہ ممالک کرائم کے ریشیو میں اور جرائم کی لسٹ میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ خود اس کا سروے دیکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ جو سزاؤں کا خدائی نظام میں یہ جو سزاؤں کا سسٹم ہے، یہ ایک انسانی معاشرے کے امن و امان کے لیے اور ان کے انصاف کے لیے انتہائی مفید اور ضروری ہے۔ جس قصاص کو یعنی موت کے بدلے موت کو لوگ ظلم کہتے ہیں، اس کے بارے میں خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی قصاص میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حیات رکھی ہے، تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ کیونکہ اگر کسی مجرم کو موت کے بدلے موت اس کو دی جاتی ہے، سزائے موت اس کو دی جاتی ہے، تو ایسا کرنے سے کوئی انسان دوسری مرتبہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرنے سے، ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا، کیونکہ اسے خود اپنی جان کا بھی خطرہ محسوس ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ معاشرے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد چند سال جیل میں گزار کر یا پھر پیسے کھلا کر، رشوتیں کھلا کر باہر آرام سے گھومنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں اوروں کو بھی اس جرم کی ترغیب ملتی ہے اور وقت پڑنے پر وہ بھی اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، عورتوں کے سہاگ اجڑتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اور انصاف دور کھڑا آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے زمین میں شر اور فساد عام ہوتا رہتا ہے۔ اسلامی قوانین میں قتل کے جرم کی جو سزا ہے وہ قصاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، قاتل چاہے کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس کو سزاً قتل ہی کیا جانا ہے۔ اس کی سزا میں قصاص ہے، موت ہے۔ لیکن حالات کی نزاکتوں کو اور حالات کی اونچ نیچ کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اپنے قانون میں تھوڑی سی لچک رکھی ہے، یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں، جس شخص کا قتل ہوا ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کو شریعت اس موقع پر 2 اختیارات اور بھی دیتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو قتل کے جرم میں، قتل کی سزا میں جو قاتل ہے اس کا قتل کروائیں قصاصاً، شریعت نے ان کو اس کا حق دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 2 اختیارات اور بھی شریعت انہیں دیتی ہے۔ ایک اختیار یہ ہے، ایک چوائس یہ ہے کہ یا تو وہ اس قتل کے بدلے میں
قاتل کو معاف کرتے ہوئے اس کے پاس سے دیت لے لیں، اور دیت یعنی خون بہا، کہ مقتول کے قتل کے عوض میں وہ قاتل کے پاس سے ایک بڑی رقم تقریباً جو 100 اونٹ کے برابر ہوتی ہے، 100 اونٹ کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، وہ وصول کریں، یا پھر وہ اسے اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ معاف کر دیں۔ ان دونوں چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت اور شریعت قانون کی رو سے مقتول کے ورثاء کو دیتی ہے، بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خداوند قدوس فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا مقتول کے وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی نرمی کو روا رکھا ہے اور معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم قاتل کو دیت لے کر خون بہا لے کر معاف کر دو، یا خالص اللہ کے لیے تم اس قاتل کو معاف کر دو، اور اس پر فضیلت یہ سنائی، بشارت یہ سنائی کہ زمین والوں پر تم رحم کرو گے، اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرو گے تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ اسی سرزمین پر جہاں محمد ابن مرسل کا واقعہ پیش آیا کہ ایک طرف لوگ معافی کی گہار لگا رہے ہیں، ماں سسکیاں لے رہی ہے، لیکن مقتول کے ورثاء محمد ابن مرسل کو معاف نہیں کرتے، بالآخر محمد ابن مرسل موت کی گھاٹ اتارے جاتے ہیں، وہیں اسی مملکت میں، اسی اسلامی ملک میں معافی کے ایسے خوبصورت واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ قاتل کو عین قصاص سے قبل ہی مقتول کے ورثاء نے معاف کیا ہے، جس کی وجہ سے پورے میدان میں اور سارے لوگوں میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ ایک قاتل ہیں، ایک مجرم ہیں، جن کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، قصاص ان کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے، اور ان کو اسی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے میدان میں لایا جاتا ہے، اور قاضی آخری مرتبہ مقتول کے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم انہیں معاف کرو گے، ان سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، لیکن مقتول کے بیٹے معاف نہیں کرتے، اور قاضی اشارہ کرتے ہیں جلاد کو کہ وہ آ کر اس قاتل اور اس مجرم کی گردن کو اڑا دیں اور قصاصاً انہیں قتل کر دیں، لیکن عین اس سے قبل کہ قاتل کی گردن کو اڑایا جائے، مقتول کا چھوٹا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور قاضی سے کچھ بات کر کے قاتل سے آ کر کہتا ہے، مجرم سے آ کر کہتا ہے کہ میں تجھے خالص اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ خوبصورت لمحہ، آپ دیکھیے کہ جس میں ایک ایسے شخص جس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی ہے، جو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کی ایک معافی کے خوبصورت بول کی وجہ سے، ایک خوبصورت جملے کی وجہ سے کہ میں تجھے خالصتاً لوجہ اللہ معاف کرتا ہوں، اس کے چہرے پر زندگی کی ایک لالی اور خوبصورتی دوڑ جاتی ہے، اور صرف اس کے چہرے پر نہیں بلکہ وہاں منظر دیکھنے والے تمام لوگوں پر زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں ایک اس سے بھی خوبصورت واقعہ جو اسی ملک میں پیش آیا وہ اس طور پر تھا کہ ایک شخص، ابو محمد کے بیٹے کو ایک شخص نے قتل کر دیا اور اس پر کیس دائر کیا گیا، اور جب جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سزاً قصاصاً قتل کرنے کا حکم سنا دیا گیا، لیکن ابھی وہ جیل میں تھا اور اس کو ابھی قتل نہیں کیا گیا تھا، کہ ابھی ابو محمد جن کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، جن کے بیٹے کو مار دیا گیا تھا، ابو محمد ایک مرتبہ اپنا بھیس بدل کر خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اس قاتل کے گھر پر جاتے ہیں، اس کے گھر کے حال احوال لیتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں اس قاتل کی ایک ماں بہت بوڑھی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ان کا دل نرم پڑتا ہے، اور یہ ابو محمد جن کا بیٹا قتل ہوا ہے، جو اس مقتول کے وارث ہیں، وہ اس بوڑھی اور بیمار عورت کا دل رکھنے کے واسطے اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ وہ اس قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بیٹے کی محبت دل میں ہے اور بیٹے کی یاد ان کو شدت سے تڑپا رہی ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو اس وقت بھی جاری ہیں، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اللہ کے لیے اور ایک
ایک عورت کا دل رکھنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرتے ہیں۔ یقیناً ایسی بھی معافی کے خوبصورت واقعات پیش آتے رہتے ہیں جہاں شریعت نے ایک طرف سخت سزا رکھی ہے، قاتل کو قتل کیا جائے تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس بنا رہے اور لوگ اس جرم کو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، لیکن دوسری طرف شریعت نے اس قانون میں ایک انتہائی لچک بھی رکھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر قاتل کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے خوبصورت واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ یقیناً معافی ایک بہت بڑی چیز ہے، عفو درگزر کرنا یہ ایک بہت خوبصورت صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ صفت میرے بندوں میں بھی پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر عفو درگزر کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے بیٹوں کے اور اپنے باپ کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی لوگوں کو اپنا دشمن بنائے پھرتے ہیں اور انہیں معاف نہیں کرتے، اور العیاذ باللہ اس طرح کے جملے ہم اپنی زبان سے ادا کیا کرتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے اندر عفو درگزر کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر معافی کی صفت پیدا کریں۔ کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی بڑا معاملہ کر لے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھیں کہ تم دنیا والوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یقیناً ہمیں بھی معافی کی بہت بڑی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہم خود اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس قدر گناہوں میں لت پت ہیں۔ یقیناً ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کی سخت ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے، ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ چنانچہ اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر عفو درگزر کی صفت پیدا کریں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو خوبصورت لگی ہو، اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔